پہلا نظام بھی صحیح نہیں تھا کہ بھئی گورنر صاحب نے بھیج دیا، پھر جناب وہ اپنا چلا گیا صدر صاحب کے پاس چلا گیا، پھر چیف جسٹس کے پاس چلا گیا 3-4 مرحلوں میں، مگر اس میں یہ شکایت ہمیشہ رہتی تھی کہ اچھے ججوں کے انتخاب نے۔ اب ججوں کے پاس چلا گیا، یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے کہ جج ہی فیصلہ کریں گے۔ مثلاً جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ایک وکیل تھے اور ایک دن وہ چیف جسٹس ہو گئے بلوچستان ہائی کورٹ کے۔ اس پہ تو خود اعلیٰ عدلیہ کو اور غور و فکر کرنے والوں کو جو ملک چلا رہے ہیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اس پہ کوئی کمیشن بنے بھی، فروغ نسیم صاحب کی قیادت میں غالباً ایک بنا، اور بھی، مگر یہ ہے کہ معاملہ اسی طرح معلق ہے، کوئی اس میں فیصلہ نہیں ہوتا۔ لیکن ان کے قابلیت پہ کوئی شبہ نہیں ہے ہارون صاحب، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی قابلیت کا سوال ہے، میں سسٹم کی بات، میں انڈیویجول کی بات نہیں کر رہا۔ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی شخصیت پہ میں بات نہیں کر رہا، میں کر رہا ہوں یہ کیا سسٹم ہے۔ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، سسٹم میں اگر کوئی خامی ہے اس کو دور کرنا چاہیے، اور یہ صرف عدالتی نظام کا معاملہ نہیں ہے جو بہت پینفل ہے، پولیس کا معاملہ بہت پینفل ہے، نچلی عدالتوں میں خاص طور پر لوگوں کی عمریں گل جاتی ہیں، سپریم کورٹ تک جاتی ہیں چیزیں، 30 40 سال کے بعد فیصلے ہوتے ہیں، اگلی نسلیں یہ فیصلے سنتی ہیں، نسلوں کی نسلیں اس کو بھگتتی ہیں، اور ایک ذہنی اذیت کا سامان ہے اس کو۔ اچھا یہ صرف عدلیہ کا معاملہ نہیں ہے، چینی مہنگی ہو گئی جی، 60 روپے سے 90 روپے، عدالت نے حکم دے دیا نہیں 70 روپے بیچے، تک اب دکاندار کہہ رہا ہے 80 روپے پہ خریدے۔ آٹا نایاب ہو گیا، آٹا کیسے نایاب ہو گیا؟ چینی تو موجود تھی، چینی تو کہیں گئی نہیں تھی، چینی تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں ایکسپورٹ ہی نہیں ہوئی۔ اچھا کسی طرح سے آٹے کا ہو گیا کرائسس۔ پٹرول ایک دن پتہ چلا جی کہ پٹرول کی قیمت گرا دی گئی ہے اور پٹرول مل نہیں رہا۔ میں پچھلی دفعہ 150 روپے لیٹر کے حساب سے وہ پٹرول ڈلوا کے آیا جو جہازوں میں ڈالا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مغواز سفر کرنا ہے، کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی کام ڈھنگ سے ہو نہیں رہا۔ تو مرکزی نقطہ کیا ہے؟ مرکزی نقطہ یہ کہ میرٹ نہیں ہے چیزوں میں، سسٹم نہیں ہے۔ میرٹ کا تہیہ کر لیا جائے تو اس پہ سسٹم وضع کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی امپلیکیشنز ہیں، اس کی دیکھیں نا، اس سے کیا چیز پیدا ہوتی ہے؟ بے یقینی معاشرے میں، اور یہ اس پہ ہمیشہ سوالات اٹھائے جاتے رہیں گے اس فیصلے پہ۔ اچھا ہوا کیا ہے کہ جسٹس افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس بن گئے، ان کو ایک دن نکال دیا گیا، پھر وہ عوامی تحریک کے نتیجے میں جس کو بڑی سپورٹ حاصل تھی، وکلاء کی بھی، عوام کی بھی حمایت حاصل تھی، پولیٹیکل پارٹیز کی بھی حمایت حاصل تھی، وہ ایک دن بحال ہو گئے۔ اب کیا ہوا کہ ہر روز ایک سرکاری افسر کھڑا ہوا ہے، شوکت عزیز کی بھی زندگی انہوں نے عذاب کی، پھر بعد میں پیپلز پارٹی کے لوگوں کی بھی زندگی عذاب کی، ہر روز ایک سرکاری افسر کھڑا ہوا وہ کہتا میں کام ہی نہیں کر سکتا۔ پھر جسٹس ثاقب نثار صاحب آ گئے، پھر یہ پرابلم رہا۔ جسٹس کوسا صاحب پہ بہت اعتماد کا اظہار کیا گیا، بڑا وقار تھا، لیکن وہ جو چیف آف آرمی اسٹاف کی ایکسٹینشن ہوتی تھی روایت کے مطابق، اس میں انہوں نے سوال اٹھا دیا، اور اس سوال کا آخری جواب اب بھی نہیں ملا ہے۔ اس کے لیے قانون سازی کرنے پر فروغ نسیم صاحب مستعفی ہوئے۔ پارلیمنٹ میں یہ ادارے ہیں، ایک ادارہ ہے مقننہ پارلیمنٹ، ایک ادارہ ہے انتظامیہ حکومت، جی حکومت، اور یہ جتنے ادارے، عدلیہ، پریس کو کہا جاتا ہے چوتھا ستون ہے، یہ 3 ادارے تو ہیں۔ پھر صوبوں اور مرکز کے درمیان معاملہ، ان کے درمیان آہنگ ہونا چاہیے، ہم آہنگی ہونی چاہیے، تو ہی ملک ٹھیک چلے گا نا۔ ہارون صاحب آپ یہ جو بات کر رہے ہیں نا احتساب کی، مقبول باقر صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ آئی ہوئی ہے جو گزشتہ سماعت ہوئی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ملک میں احتساب کے نام پر تباہی ہو رہی، جب تفصیلی فیصلہ لکھا جائے گا تو ہر نقطے کے اندر اس چیز کو واضح بھی کیا جائے گا۔ یہ تو پھر حکومت کے خلاف چارج شیٹ آ جائے گی، یہ چارج شیٹ ہوگی باقاعدہ طور پہ۔ چلیے فرض کی یہ چارج شیٹ آ جاتی ہے، اس سے حاصل کیا ہوگا ملک کو؟ یعنی توڑ پھوڑ ہی ہے نا، اپوزیشن حکومت کے در پہ ہے، حکومت اپوزیشن کے در پہ ہے۔ وہ یاد احسن غالباً نام ہے اعتزاز صاحب کے بھائی کا، ڈو میڈیکل کالج کے پرنسپل رہے، ان کے ہاں تعزیت کے لیے گئے تھے عمران خان صاحب،
انہوں نے جہانگیر کا نام لے کے کہا جہانگیر ترین کا، اور بہت سخت الفاظ استعمال کیے، میں دہرا نہیں سکتا، کہ چھوڑوں گا نہیں، چھوڑوں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور بھائی چھوڑنا نہ چھوڑنا جو ہے وہ عدالتوں کا کام ہوتا ہے، آپ کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ 4 آدمیوں کو پکڑ کر لے گئے جو اپنے گھر میں چھپ کے الکوہل پی رہے تھے، تو جناب عمر بن خطاب نے، لمبے آدمی تھے، گورے چٹے لمبے طویل، کا گھوڑے پہ بھی نیچے وہ رکاب میں پاؤں نہیں ڈالتے تھے، چھلانگ لگا کے چڑھتے تھے، تو وہ چھوٹی سی دیوار پھلانگ کے اندر کے پکڑ کے لے گئے قاضی کے پاس۔ انہوں نے کہا قاضی صاحب باقی فیصلہ تو بعد میں ہوگا، یہ ذرا امیر المومنین سے پیچھے ہماری دیوار کیسے پھلانگ لی؟ اس نے کہا بتائیے امیر المومنین، کوئی شخص اپنے گھر میں ہے اور آپ نے اس کی دیوار پھلانگی، پرائیویسی کا اتنا مقدس حق آپ نے پامال کیا، اب آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ تو جناب امیر المومنین کھڑے ہیں اور قصوروار ہیں، ٹھیک ہے۔ بھائی ایک سسٹم ہے، سسٹم ملک کو چلاتا ہے۔ میں نے آپ سے کہا 25,000 انگریز تھے اور ملک چلا رہے تھے اور استحکام تھا، وہ الگ بات ہے، غلامی تھی، غلامی تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ یہ جو صورتحال روز آئے دن پیدا ہوتی ہے باہمی کشمکش کی۔ ہارون صاحب 3 نقطے ہیں جن کو شہزادہ اکبر صاحب نے آج واضح کیا۔ انہوں نے، ہم جب بات کرتے ہیں سسٹم کے اوپر بات کرتے ہیں، ایک تو ملک سسٹم کے تحت چلتا ہے، دوسرا آئین کے تحت چلایا جاتا ہے۔ شہزادہ اکبر صاحب کہتے ہیں آئین میں 3 صورتیں ہیں کہ جج پر سوال اٹھایا جا سکتا ہے۔ چلیے ایک صورت یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل خود نوٹس لیتی ہے، ایک صورت یہ ہے کہ صدر مملکت ریفرنس بھیج سکتا ہے، اور ایک صورت یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اٹھ سکتا ہے جس کے پاس مکمل معلومات ہوں اور وہ ریفرنس فائل کر سکتا ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے معاملے کو الگ کر کے باقی کے 2 معاملات ہیں جن کے اندر ایک تو صدارتی ریفرنس آ گیا، ایک کوئی بھی عام شخص آ گیا۔ جب معلومات مکمل نہیں ہیں تو عدلیہ کا وقت ضائع کرنے کے لیے اس قسم کے ریفرنس فائل کرنے کی بھی تو سزا ہونی چاہیے۔ حکومت کے پاس نامکمل معلومات، کوئی تبصرہ نہیں کرتا کہ معلومات مکمل نہیں، معاملہ تو جانے۔ تو پھر یہ حکومت کے دیکھیے ایک، میں تو قانون دان تو ہوں نہیں، جو میرا تاثر ہے ایک معمولی سیاست کے اور ملک کے معاملات کے طالب علم کے حیثیت سے، معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جانا چاہیے تھا، اور سپریم جوڈیشل کونسل کہتی کہ یہ معاملات بالکل ٹھیک ہیں، ان کے کوئی ان کے خلاف ریفرنس تو وہاں پہ ٹرانسفر کر دیا یا یہ کہتی ہیں وہاں پہ ٹرانسفر ہو گیا کہ اب آخری جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل دیکھے گی۔ فائنلی ظاہر ہے وہیں جائے گا نا۔ سارے ملک کو وہ پنجابی میں کہتے ہیں پبوں کے وہ اپنا انگلیوں کے بل کھڑا کیا ہوا ہے، پاؤں کی بجائے پاؤں کی انگلیوں کے بل کھڑا کیا ہوا، مشکل میں کھڑا کیا ہوا سب کو، عمر گزاری پباں پار۔ ہاں جی، تو جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد ہے۔ یہ ملک کا جو عام آدمی ہے وہ مستقل ایک ہیجان میں، ایک دباؤ میں ہے، کاروبار دباؤ میں ہے، منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، کاروبار چل نہیں رہا۔ جب آپ کہیں گے کہ یہ پکڑ لو ان کو، پیٹرول کمپنی والوں کو پکڑ لیں جو قصوروار ہے، ضرور پکڑ لیں۔ کمپنیز کی بات کی ہے، چینی میں اگر کسی نے چوری، ہیرا پھیری، فراڈ کیا، پکڑ لیں، مگر یہ چھوڑوں گا نہیں جو والا جو نسخہ ہے، یہ آزمودہ نہیں ہے۔ یہ سے تو خوف پیدا ہوتا ہے، تو کاروبار چلتا نہیں ہے۔ کاروبار چلے گا، کاروبار زندگی، حکومت نے ملک کا دفاع کرنا ہوتا ہے، ٹیکس جمع کرنا ہوتا ہے، ٹیکس جمع کرنے کے بعد تعلیم اولین ترجیح ہوتی ہے، صحت ترجیح ہوتی ہے۔ بچے سکولوں میں جاتے نہیں، ملک زوال کا شکار ہے، اخلاقی پستی کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ یہ تھرمامیٹر ہے، 1,000 کا تھا 22,000 ہو گیا۔ یہ ابھی جو دعا عمران خان صاحب کو ان کو نہیں پکڑنا چاہیے، باز پرس نہیں کرنی چاہیے جو عمران خان صاحب کے پاس یہ انفارمیشن لے کے آئے تھے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف بڑی معلومات ہے۔ ان دونوں سے بعض لوگ کہہ رہے ہیں، میرے پاس کوئی تصدیق کرنے کا ذریعہ نہیں، ابھی 1 گھنٹہ پہلے کسی نے مجھے بتایا کہ ان دونوں سے استعفیٰ لے لیا جائے گا، وزیر قانون سے بھی، ان سے بھی۔ ممکن ہے بعض لوگوں نے تجویز کیا، ممکن ہے نہ لیا جائے۔ ویسے آپ کا خیال ہے ہارون صاحب لینا چاہیے تاکہ ایک صحیح لائن ڈرا ہو سکے؟ ہاں، مطلب انہوں نے جو یقین کا اظہار کیا اور جس طرح کام کیا، تو اس سے انہوں نے کہا تو صحیح کہ میرے ادارے کے خلاف کوئی بات انہوں نے نہیں کی ہے اور بدنیتی کا نہیں کہا، یہ بات درست ہے، لیکن مطلب یہ کوئی باقی ان کی پرفارمنس کے بارے میں تو عمران خان صاحب کا جتنا اطمینان ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں صحیح کہ 3 ہفتے ہوئے تھے تو انہوں نے ایک اور صاحب کو بلا کے کہا تھا کہ یہ تو نہیں کر سکتے۔ ویسے عمران خان صاحب کو یہ بتایا گیا تھا
کہ یہ سسٹم ٹھیک ہے نہیں، یہ تجربہ تاریخ میں کبھی کامیاب ہوا ڈن ہو گیا. ابھی مجھے چھوٹی سی بریک ایف آئی اے کیوں نہ ٹھیک کی جائے، پولیس کیوں نہ ٹھیک کیا جائے، عدالتیں کیوں نہ ٹھیک کی جائیں، وہ اپنا کام کریں. سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی ضرورت اور پڑتی اس ہے، کی ایک بنیاد ہے، حکومت کو اس کی چلانے کے ایک لیے بنیاد ہے میرٹ کے اوپر ہونا چاہیے. اور ان تمام چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اتحادیوں کی ضرورت پڑتی ہے، اچھے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، مگر عمران خان صاحب کے اتحادی ان سے نہ لائیں. چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے میں بات کروں گی. اختر مینگل صاحب جو شروع دن سے تحریک انصاف کے ساتھ الائنس کے اندر تھے، مگر ہر بار یہی خبر ملتی رہی کہ مینگل صاحب شدید ناراض ہیں. وہ 6 نکات آخر کیوں نہیں پورے ہو پا رہے عمران خان صاحب کی حکومت سے؟ ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کروں گی. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اچھا ہارون صاحب، آپ سسٹم کی بات کر رہے تھے. جب بھی کسی چیز کو منظم کرنا ہوتا ہمیں بہت سارے ساتھیوں کی تلاش ہوتی ہے. حکومت بنانے کے لیے بھی خان صاحب کو تلاش تھی، پھر اتحادین کے ساتھ ملے. مینگل صاحب کا کہا جاتا ہے بڑا امپورٹنٹ رول ہے اس میں، ان کو بھی لایا گیا. یہ ہر بار مینگل صاحب ناراض ہو جاتے ہیں. آخر وہ 6 نکات کیوں نہیں پورے کر دیتے؟ اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اس کے اندر کیوں نہیں وہ نہیں پورے ہو سکتا ہے؟ کیوں ایسا کیا ہے وہاں پہ؟ میں بتاتا ہوں. مثلاً ایک نقطہ کو لے دیں، لاپتہ افراد کو. ویسے تو یہ ہے کہ بھائی میرے خیال میں جو مجھے محسوس ہوتا ہے، جی میں نہ میری اختر مینگل صاحب سے بات ہوئی، نہ میں نے اس علاقے میں گیا. یہ تو تفصیلی گفتگو سے اندر جو تاثر ہے ساری چیزوں سے واضح ہوتا ہے کہ بھائی وہ ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، قبیلے کے سردار ہیں، ان کو لوگوں کو جابز ملنی چاہیے. گوادر کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے. ٹھیک ہے، جابز ملنی چاہیے، ان کی کوئی فرمائشیں پوری ہونی چاہیے. وہ چیف منسٹر رہے ہیں. میں ویسے کسی بلوچ سردار سے آج تک نہیں ملا جس کی خواہش نہ ہو. بعض تو کہہ ہی دیتے ہیں، جس زمانے میں ایک کور کمانڈر ہمارے دوست سے کہ ذرا میرا ذکر کر دیں، میں چیف منسٹر کے لیے. دو سردار ایسے تھے.